ہر کلاس اور فن ایک وقت تک ہوگا. انجینئر جب بہت بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں نقشہ نہیں بنا سکتا، میری سوچ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جب بہت زیادہ بوڑھا ہو جائے، بیمار ہوتا ہے، انسان ہے، بشر ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ اب میں وہ تو نہیں ہوں جو کبھی تھا، تم لوگ مجھے کیوں تنگ کرو. دنیا میں ایک طبقہ ہے اور وہ ہے قرآن کا طبقہ، سنت کا علماء. وہ جتنے بوڑھے ہوں گے اتنے قیمتی ہوں، کیونکہ یہ قرآن اور سنت اس کا ظاہر دنیا میں ہے اور باطن آخرت میں ہے. اس لیے بوڑھا عالم عمر رسیدہ وہ جوان سے زیادہ تجربہ کار، تقوی دار، احتیاط، سب اچھی خصلت ہے اس میں، کمال کو پہنچ. ہم سب کے سروں کا وہ تاج ہوتا ہے. ہمارے استاد تھے مولانا مفتی ولی حسن، مفتی اعظم پاکستان. آخری عمر میں مفلوج تھے، لیکن عجیب بات تھی کہ ہم ان سے جب بھی مسئلہ پوچھتے تھے جواب صحیح دیتے، اور ہم دوسری رائے پیش کرتے تھے تو اس طرح کہتے تھے کہ نہیں یہ نہیں، میں نہیں کہتا ہوں. ان کو ہم رائے بنانا اس وقت بھی آسان نہیں تھا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اور اس دوران انہوں نے مجھے بعض نصیحتیں کی اور بڑی حیران کن نصیحتیں. ایک آدھ لفظ منہ سے نکلتا تھا وہ بالکل پتھر کی لکیر ہوتا. میں جا کے بیٹھتا تھا، پھر خیال ہوتا تھا کہ بیمار ہے، اور مسئلہ یہ کہ بیمار کے پاس کم بیٹھو. العیادت علی فواق الناقہ. تو مجھ سے کہتے تھے کہ آپ بیٹھے، دل خوش ہوتا ہے. تو یہ لوگ ہمارے دوسرے شیخ تھے مولانا عبدالحنان صاحب جہانگیر ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. بستر پر پڑے ہوئے تھے جیسے روح نکلی ہو، اور بس صرف خالی چمڑا ہے. میں نے خیریت پوچھا کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا ڈیرہ اسماعیل خان. کیا کرنے؟ میں نے کہا فضل الرحمان نے بخاری کے لیے بلایا. دورے میں کتنے طلباء تھے، کتنے استاد ہیں، سب پوچھو گئے، کتنے دن رہو گے؟ میں نے کہا صرف آپ کو دیکھنے آیا ہوں اور بس روانہ ہوں. میں حیران رہ گیا کہ ظاہر ایسا ہے جس طرح 2 دن پہلے مر چکے ہو، اور سوال جواب ایسے ترتیب سے. اس قدر قیمتی کلام پوچھا مجھ سے کہ آپ نے بخاری میں کیا کہا، کیا تک پوچھا. میں نے بتایا کہ آج کل یہ نام نہاد بینک نکلے ہیں اور ان کو بینکر اسلامی کہتے ہیں. مجھے پتہ چلا تھا کہ مولانا اور ان کی جماعت کا رخ اس طرف ہے. میں نے اجازت لی تھی پہلے سے اور اس مسئلے پر کلام کیا. تو حضرت نے مجھے کیا کہا پتہ ہے؟ وہ سن تو لیا ہوگا، مانیں گے نہیں. مطلب ایک غرض ہے، پیسے ہیں، سن تو لیتے ہیں. مسئلہ تو یہی ہے، دوسرا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ وہ بینک غیر اسلامی ہے، قطعاً سودی. اس کو اسلامی بینک کہہ رہے ایسا جھوٹ ہے جیسے گٹر لائن کے پانی کو زمزم کا پانی کہا جائے، اور کتے کو مینڈا کہا جائے، اور بکرے اور گیدڑ کو جو ہے نا بکرا کہا جائے. جیسے یہ غلط جھوٹ، فریب، لفظ، مکر ہے.
اگر دنیا پرست اس کے بڑے بنے ہوئے. تو حضرت نے اس وقت اپنے کمرے میں گاؤں کے اندر بستر پر کہا کہ یہ سن تو لیں گے، آپ کی تقریر مانیں گے نہیں. سنے اور نہ مانے تو حشر بھی دنیا دیکھ رہی ہے. جو سنے اس کو مانے، اللہ سے مدد مانگے کہ یا اللہ مجھے اس کے مطابق عمل دے. کہے کچھ اور کرے کچھ تو نقشہ دنیا کے سامنے ہے. وہ ایک مشاعرے میں ایک شاعر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا مجنون نظر آتی ہے اور لیلا نظر آتا ہے. لوگوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، مجنون نظر آتا ہے اور لیلا. انہوں نے کہا آرام سے بیٹھو، شعر میں پڑھتا ہوں، اصلاح تم کرتے ہو تو میرا کوئی باپ ہو کون ہو؟ اس نے پھر کہا کہ مجنون نظر آتی ہے اور لیلا نظر آتا ہے. جب لوگوں نے کہا یہ کئی صبح سرد سے آیا ہوگا، ایسے ان کی اردو ہوتی ہے، تو اس نے کہا دنیا کا ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے. سارے لوگ الٹ گئے. ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے میرے بھائی اور عزیزوں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. وہ ایک بہت بڑے عالم تھے، علماء کے استاذ و سرتاج تھے، الحمدللہ وہ مضبوط کھڑے تھے اس مسئلے میں. ایسا زمانہ آیا کہ عالم بیٹا ہوگا اور باپ کا ہمراہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہر چیز آپ پیدا کر سکتے ہیں لیکن اپنے جیسی غیرت اور تقوی نہیں پیدا کر سکتے. اور اس میں ان کو بہت ناراضگی تکلیف پہنچی. اور جب وہ انتقال کر گئے تو پھر وہ بات نہیں رہی جو بات ان کی زندگی میں تھی، لیکن مسئلہ وہ مکمل کر کے گئے ہیں اور تا قیامت وہ یاد رکھے جائے. تو دو قسم کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں. ایک ابن الوقت، وقت کے ساتھ چلنے والے، وقت کو ابا جی کہنے والے. ایک ابو الوقت ہے، وقت کو یوں یوں گمانے والے، یوں یوں وقت کو ٹٹو بنا کے اس پہ سوار ہونے والے. اہل حق ایسے ہوتے تھے لیکن ایسے نہیں رہے، ویسے ہو گئے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہو کہ دنیا